قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 کا ابتدائی حصہ ہے۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فرمایا بے شک اللہ نے سن لیا ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ نے سن لیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ ذرا اس کی جو شان نزول ہے اس کی طرف آئیے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو یہودیوں کا بڑا رہنما، مقتدا، بڑا عالم، تورات انجیل جاننے والا، وہ نہ بیٹھ کے یہودیوں کو کچھ پڑھا رہا تھا، سکھا رہا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر توحید پرست، عقیدے کے پختہ، راسخ العقیدہ مسلمان اس کے قریب سے گزرے تو فرمانے لگے، اس کا نام فنحاس تھا، کہنے لگے او فنحاس، تجھے بھی پتہ ہے، تیری تورات میں بھی لکھا ہے، تیری کتابیں بھی جانتی ہیں کہ سچ وہی ہے جو میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ سچ ہے، تجھے پتہ ہے، تو ان لوگوں کو توحید کی دعوت کیوں نہیں دیتا؟ یہ پھر شرک میں، بت پرستی میں، کفر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کو پیغام توحید دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس مالک کی جس نے میرے نبی پاک کو اپنا رسول بنا کے بھیجا، اس طرف ان کی رغبت دے۔ تو وہ فنحاس جو تھا اس نے بڑی کفریہ جملے معاذ اللہ بولے۔ وہ کہنے لگا کہ اس رب کی ہم عبادت کریں جو ہمیں کہتا ہے کہ قرض حسنہ دو، اللہ کو قرضہ دو، وہ تمہیں ڈبل کر کے واپس کرے گا۔ صدقات اور زکوٰۃ کا معاذ اللہ اس نے مذاق اڑایا، کہنے لگا اللہ ہم سے کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کہنے لگا اس کا معنی تو یہ ہوا نا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ ہر سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہوتی، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا علاج کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ جب اس نے رب کی شان کے بارے میں یہ بات کی نا تو حضرت صدیق اکبر نے پھر ایک زور کا تماچا اس کے منہ پہ مارا، ایک تھپڑ مارا، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندہ لذی اور بھی بوٹیاں جاننے، ایک لگائی زور سے اس کے منہ پہ۔ اور جب وہ دھڑام سے گرا نا، یہ دیکھیں نا تھوڑے دن پہلے یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں کیا تماشا لگا ہے، قبر کے گرد لوگ گھوم رہے اور کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ کیا ہمیں غصہ نہیں آتا ان چیزوں پہ؟ ہمیں جلال نہیں آتا؟ اس طرح اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جائے گا؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ عقیدہ توحید کے معاملے میں ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر گلی ہر چوک میں یہ نعرہ لگایا کہ لا الہ الا اللہ۔ حضور نے پیغام توحید دیا ہے، ہمیں شکن تک نہیں آتی، جو مرضی قوال بک جائے، جو مرضی وہ کفر کہہ جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو جس طرح کا مرضی کو شعر پڑھ کے گزر جائے، کوئی طبیعت نہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ نے کیا کہہ دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے تھپڑ مارا۔ اب وہ چونکہ ان کا بڑا مقتدا تھا، پیشوا تھا، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور وہ سارے لوگ آئے، نے آ کے کہا جی ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلائیے ابو بکر صدیق کو۔ حاضر بارگاہ ہوئے، آپ نے تھپڑ مارا ہے؟ کہا حضور مارا ہے۔ بالکل مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ کہا تھا معاذ اللہ کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، میرے رب کریم کی شان کے بارے میں یہ اس نے جملے بولے تو میں نے مارا تھپڑ۔ حضور نے فرمایا تو نے کہا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ اس کے جتنے لوگ تھے ان سے کہا بھی تم موجود تھے، اس نے کہا ہے؟ وہ کہنے لگے جی نہیں نہیں اس نے تو کہا ہی نہیں۔ عوام مسلمان تھا ہی کوئی نہیں جو جناب صدیق اکبر کی گواہی دے، جو صدیق کی صداقت کے لیے کھڑا ہو، تھا ہی کوئی نہیں۔ جب وہ سارے کہنے لگے جی نہیں کہا ہی نہیں، یہ معاذ اللہ غلط کہہ رہے ہیں، کہا ہی نہیں، جب وہ سارے مکر گئے تو رب کریم کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا۔ یہودی مکر گئے اور جناب صدیق اکبر کی گواہی جب بندوں میں سے کوئی دینے والا نہ رہا تو مالک نے فرمایا میں جو گواہ ہوں ابو بکر صدیق، میں جو گواہ ہوں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فرمایا کسی مسلمان نے سنا یا نہیں سنا، اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے سنا ہے اس کے قول کو جس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ قربان جائیں اس شخص کی عظمت کا کیا کہنا جس کی گواہیاں میرا رب کریم عطا فرمائے۔ وہ اتنے بڑے آدمی بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اتنی بڑی شخصیت۔
रब ने फरमाया कि किसी मोमिन ने सुना नहीं सुना, अल्लाह ने तो सुना है ना, अल्लाह ने सुन लिया, इन्होंने कहा है। गोया मालिक ने फरमाया ये सारे झूठे हैं, मेरे महबूब का सिद्दीक सच्चा है, ये सच्चे हैं जनाब सिद्दीक अकबर। और फिर ये आयत हमें ले गई फिर वो गारे सौर में, वो गारे सौर में जहां काफिर आ गए थे ना बिल्कुल गार के दरवाजे पे, और दरमियान में दीवार कौन सी थी, मकड़ी का जाला, कबूतरी के अंडे। जनाब सिद्दीक अकबर घबराए, अपने लिए नहीं, मदीने वाले महबूब के लिए। या रसूलल्लाह ये तो आ गए हैं, अगर इन्होंने झुक के पैरों की जानिब से देखा तो तकलीफ पहुंचाएंगे। हुजूर ने फरमाया ला तहज़न, पढ़िए ना सूरह तौबा, ला तहज़न, तू गम न कर। हुजूर ना गम करूं, फरमाया ना कर, कोई फौज नहीं, कोई अंदर असला नहीं, कोई बारूद नहीं, लेकिन तू गम न कर, इसलिए ना कर कि इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। जिनके साथ अल्लाह हो उन्हें गम नहीं होता। मुझे किसी शख्स ने कहा कि किसी को वली देखना हो तो अलामत क्या है? मैंने कहा वली को गम होता है पर अल्लाह रसूल का, अपनी आखिरत का। लेकिन अगर तुम कभी देखो ना कि दुनियादारों से थोड़ा गमगीन हो रहा है तो वली है ही नहीं। अगर वो ये देख रहे हैं ना बंदे ना इधर उधर हो जाएं, तो वली की तो अलामत ये है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई गम और खौफ। तो ये तो कुरान ने बयान किया है कि वो खौफ ज़दा करे जिसने जो करना है, वो खौफ ज़दा क्यों? कि औलिया अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह का दोस्त बंदों का गम रखता नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनकी गवाहियां मेरा रब करीम इरशाद फरमाता है। फिर आप गौर करें इस बात पर, यहां से जो बात साबित होती है वो ये है कि सच बोल दें, सच्चे बन जाएं, सच के लिए खड़े हो जाएं। बंदा कोई मदद के लिए आए ना आए, रब जरूर मदद फरमाएगा, वो अपने कर्म से मददगार बनेगा। सच के लिए खड़े हो। आपने जिंदगी में ये नहीं देखना कि आपके पीछे लोग कितने चल रहे हैं, देखना यह है कि हम जिस रास्ते पे हैं वो रास्ता सच्चे लोगों का है, वो अंदाज ठीक है, हमारी सोचों ने जो जाविया बनाया वो सच वाला है, वो इखलास वाला है। अगर आप लिल्लाहियत वाले हैं तो चलते रहें चलते रहें चलते रहें। घोड़ा जब दौड़ता है ना तो कभी कभी झाड़ियां भी उसके पैरों पे आ ही जाती हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो दौड़ता रहे, मंजिल उसकी ठीक हो, दौड़ता रहे। वो अगर झाड़ियां कभी पैरों को लग जाएंगी तो फिर उतर भी जाएंगी, लेकिन उसका काम यह है कि वो दौड़े, चलते रहें और हक को ना छोड़े।